بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی قبر کس نے اور کب بنوائی؟ اس کی قبر کو کب اور کس کے لیے کھولا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ وائس کو سننے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام عرض ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ اور آپ کی تمام نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہمیشہ غلام رہیں۔ پیارے دوستو، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن یزید کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا ڈالا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر الگ اور نرالے انداز میں کی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرا حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے دنیا کے بہترین معلم یعنی شیخ عمر المخصوص کی درگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اس دوران 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ معلم صحابہ کی عظمت کو جانتے تھے، اس لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ نکالا۔ المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور کربلا کے پرنم واقعہ کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ بن یزید 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد جب معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد کی محنت رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور محض 40 دن میں نتیجہ نکالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں اس شخص نے جو اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لیے معاویہ بن یزید نے 40 دن ہی لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر جب انسان جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کیں اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ حکومت کی باغ ڈور تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس پر قابض رہا، اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اور وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے، اور آج یقیناً برزخ میں زیر عذاب ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا، اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگوں، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل اس ممبر پر بیٹھ سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ ممبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظ نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آئے۔ اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا ہے، تو اس کی ماں نے کہا، کاش تم حیض کا چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا لیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کے استاد ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمرو المقصوص کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کے حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی تک مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور ایک طول مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی میں عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اسی کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اسی کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ 715 سے 717 عیسوی تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلمان بن عبد الملک نے حکومت کی، اور 717 عیسوی میں عمر بن عبد العزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 عیسوی تک ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی، اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تخت بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفاح کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور کربلا کے واقعہ میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں کھود دی گئیں۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران کے ابو العباس الفلاح نے یزید کی قبر کھودنے کا حکم دیا، اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکا دوں،
تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں۔ بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اس پر اس صورت میں نازل کیا تھا۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔